نصیحت کرتا ہے. فرمایا ڈاکٹر اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے. ہر بندے کی نصیحت مختلف ہوتی ہے. رب العالمین نے بھی نصیحت فرمائی. فرمایا اے مومنو، فرمایا میں جب بھی رب نے پورے قرآن میں ذکر فرمایا، جب بھی کلام فرمایا تو مومنوں سے کلام فرمایا ہے. نصیحت کی کسی بات کی تو مومنوں کو. فرمایا نصیحت ماننے والا وہی ہوتا ہے جو مومن ہو. ہر بندہ اللہ کی نصیحت ماننے والا نہیں ہوتا. اور آگے ارشاد فرمایا یہ آیات کے اندر، فرمایا نصیحت آ گئی تمہارے کو. اگر فرمایا شفا ان لوگوں کی جو تمہارے سینوں میں ہے، اور آ گئی مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت. قرآن مومن واسطے ہدایت بھی ہے، مومن واسطے رحمت بھی ہے، اور بیمارہ واسطے شفا بھی ہے. فرمایا رب نے کئی مقام دے ہوتے ارشاد فرمایا قرآن مومن واسطے شفا ہے. آج قرآن پڑھا مجھے شفا کیوں نہیں ملتی؟ قرآن پاک کا ذکر کیتا بنے، ہر بھی قرآن پڑھا بنے، پر میں بولوں شفا نہیں ملتی. ان کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہے دیا ہر بندہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. جن جب تک قرآن پڑھنا آسان ہے، کچھ سمجھنا بہت مشکل ہے. سیدھی طور سے ہر بندہ پڑھ گئے الحمدللہ رب العالمین سے ہر بندہ کو یاد ہے. ایک نہیں سوچے قرآن الحمدللہ رب العالمین دے اندر قرآن آدھا کیا ہے، قرآن ضرور سینا کیا ہے، قرآن توجہ کے پر چڑھیے نا میں موجود آئی معراج. اور میں بیان کرنے قرآن دی شان، کیوں قرآن دی شان بیان کرنی ہے؟ سویرے میں درس کے اندر بھی جسائے پر میں قرآن دی شان ہی سے بیان کرنی ہے. قرآن ہے کیا؟ قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، دلوں کا سرور بھی ہے، دلوں کا بیماریاں ختم کرے دے، دلوں کا زنگ رہے دے، قرآن رہے دے. فرمایا ملک دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کی دی گئی ہے. اور آج کے بندے دی پوتر حلالی سامنے ہوگے پیو دی بیت سی دیوے نا خموش کرنا دی سی. اگر حلالی شگرد سامنے ہوگے استاد دی بیت سی دیوے نا شگرد برداشت کوئی نہ کرے سی. اگر حلالی مرید سامنے ہوئے پیر دی بیعزتی برداشت کوئی نہ کرے سی. اگر حلالی امتی موجود ہوئے پر نبی دی بیعزتی برداشت کوئی نہ کرے سی کہ میرے نبی دی عزت حملہ دی اور میں خاموش رہا یہ نہیں دی سکتا. فرمایا ہوئے قرآن کو مننا ڈالا، قرآن دے ہوتے ایمان گھر کے آمن ڈالا، اور قرآن دی بے حرمتی کی دی بن جائے، قرآن کو جلایا بن جائے، مومن کو تکلیف بھی نہ دیوے، مومن سکون چھوڑے، سارے سامنے قرآن پاک کو جلایا بنے، بے حرمتی کی دی بنے، مومنہ کہنا اتنا دے میں کیا کر سکتا؟ معلوم ہے کہ یہ نہیں دی سکتا. جب قرآن دے ایمان گھر کے کو مننا پوسی، قرآن دی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کی دی. مگر دیکھنا بندہ کو ہے کہ بندے دے اندر ایمان بھی ہے، یہ پیار کتنا کرے قرآن جیرا قرآن قیامت تک حضور دا معجزہ ہے. یہ قرآن نہ چوکی محبت کرے نے، قرآن نہ کتنا پیار کرے نے. فرمایا ہے ان دے اندر ملک دے آج الحمدللہ آل پاکستان دے اندر تحریک لبیک پاکستان انہوں نے ریلی کر کے یہ سامنے انہوں نے گستاخا کو کہ آج بھی حضور دے غلام زندہ ہے. فرمایا قرآن دی بھی عزت دے پہلے جیسے، حضور دی اہل بیت دی عزت بھی پہلے جیسے، اصحابہ کرام دی عزت بھی پہلے جیسے، اور سارے نبی دی عزت دے ہر واسی انہوں نے حضور دی عزت بھی پہلے جیسے حضور دے غلام زندہ ہے. تو سنیہ نامنا سبحان اللہ، کیونکہ لوگ کبوتروں دے کھڑے نہیں بول پڑے گلا پھاڑ کے شور کرے گے اور اس آئے آواز اونٹے کم کوئی نہ حاصل ہوتا. لوگ کبوتروں اڑا مرنے بھی شور مچا کے بول پڑے جیرے گانا میں حضور دی عمر ایسا خاموش معلوم ہے دیا کلمہ نہیں پڑا حضور دا. جب بندے حضور کو مننے اور مننا نہیں صرف عزت پہلے بھی دل رہے ہر حال اسلام نے ہوتے چہرے بھی بکواس کرے پر حضور نے غلام گھر نہیں باندھے میدان جا کے رسے پر میں کل بھی حضور نے غلام زندہ آج بھی حضور نے غلام زندہ پر میں صحابہ نے اپنی جانہ لے کے نہیں نسایا. اگر حضور دی عزت ہر پاوے ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ جیرے ملک دے اندر حضور دی عزت نہیں ساری عزت سلامت رہ سکتی ہے، تھی بھی نہیں سکتا. انسان آگے بڑی کوشش کرے نہیں تھی سکتا. تحریک لبیک پاکستان آزاد پاکستان دے اندر ریلی کڑے سے جمعے تو بعد انہیں بڑے سیسی ہے ایک کام جو ہے حکمرانہ کا ہے